اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، یہ قرآنی حقیقت ہے اور اس حقیقت کے مطابق ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات بھی کتب احادیث میں ملتی ہیں کہ انسان چونکہ مادیات سے زیادہ مانوس ہے، ظاہری وسائل سے وہ زیادہ مانوس ہے، اس لیے کسی بھی مقصد یا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ مادی اور ظاہری وسائل کا سہارا لیتا ہے، جبکہ بہت ساری قرآنی آیات اور روایات کا یہ مضمون ہے کہ جہاں ظاہری وسائل کا انسان کو سہارا لینا چاہیے، وہاں ایک غیبی طاقت سے بھی انسان کو سہارا لینا چاہیے، چونکہ وہ غیبی طاقت علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس غیبی طاقت کا سہارا لینے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ غیبی طاقت وہ استغفار بھی ہے، وہ صدقہ بھی ہے، یہ بہت سارے چیزیں ہیں۔ ان غیبی طاقتوں میں سے ایک طاقت، اس طاقت کا سہارا لینے کا ایک ذریعہ وہ دعا ہے، دعا۔ سورہ یونس جو سورہ نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عجیب کیفیت اور حالت کا منظر جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے اذا مس الانسان الضر، انسان جب کبھی بھی کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مالی پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، خود بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا مثلا کسی بھی سیاسی دباؤ میں آتا ہے، کسی بھی قسم کی مشکل سے دوچار ہو، دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، وہ بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اور کھڑے حالت میں بھی ہم کو پکارتا ہے۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، فطرت میں اللہ کا تصور موجود ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جب کسی ملحد اور منکر خدا نے کہا تھا کہ مد دلیل علی وجود الصانع، وہ آپ سب کو معلوم ہے، کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے؟ اس سے آپ نے پوچھا تھا اور تم نے کبھی کوئی سمندری سفر کیا ہو؟ ہاں جی سفر کیا ہے۔ اس میں تمہارے سفر میں کوئی
کوئی مشکل پیش آئی ہو، طوفان آیا ہو، کہا ہاں وہ طوفان کا شکار ہو گئی تھی ہماری کشتی اور میرے سارے ساتھی ہم سفر غرق ہو گئے تھے، ایک تختی پر میں زندہ بچ گیا تھا، دور دور تک مجھے کوئی بچانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی انسان زندہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں زندگی سے مایوس ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ تو 100% مایوس ہو چکا تھا یا کوئی امید کی کرن موجود تھی تیرے تحت شعور میں کہ اب بھی مجھے کوئی طاقت بچا سکتی ہے؟ کہا 100% مایوس نہیں تھا، امید کی ایک کرن اس وقت بھی تھی جبکہ ظاہری وسائل میں سے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی آبادی، نہ قریب سے کوئی گزری تھی۔ کہا کہ اس طاقت کا نام اللہ ہے جس سے تو اپنی امید وابستہ کیا ہوا تھا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے موجودگی کی کئی دلائل ہیں، ان میں سے ایک فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ انسان کی خلقت اور سرشت میں اللہ تعالیٰ کا وہ تصور موجود ہے۔ اس کو جب مشکل پیش آتی ہے تو وہ لیٹا ہوا ہو، بیٹھا ہوا ہو، کھڑا ہو، وہ ہم کو پکارتا ہے۔ ہم سب شاہد ہیں، جب مشکل پیش آتی ہے تو خود بھی دعا کرتے ہیں، دوسروں سے بھی التماس دعا کہتے ہیں۔ وَإِذْ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، مالی پریشانی دور ہو جاتی ہے، خود صحت یاب ہو جاتا ہے یا بیوی بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں، جس مشکل میں یہ پڑا ہوا ہو اس مشکل سے جب ہم اس کو نکال لیتے ہیں، مرہ چل دیتا ہے بندہ، کأن لم يدعنا الى ضر مسا، اور ایسا بھول جاتا ہے ہم کو جیسے کہ کسی مشکل موقع پر اس نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا تھا، پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ عجیب ہے۔ اچھا جی، کذالک، یہ اگلی آیت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ دعاؤں پر مشتمل کتابوں میں یعنی جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان کے ذیل میں ایک عنوان دیا گیا ہے التقدم فی الدعاء، یعنی مشکل پیش آنے سے پہلے دعا کرتے رہو۔ جب مشکل پیش آئے گی اللہ تعالیٰ وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اگر جیسے آیہ کریمہ نے فرمایا ہے آسائش کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ اور اس وقت خدا کو یاد کرو جب تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو پھر ادھر جو ہے نا وہ زیادہ امید نہ رکھو کہ تمہاری دعا وہ قبول ہوگی۔ یہ دو تین اس آیہ کریمہ کے علاوہ 2-3 روایات میں نوٹ کر کے لایا ہوں، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، متن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی روایت ہے تعرف الی فی الرضا یعرفک فی الشدہ، تعرف الی اللہ فی الرخاء، رخاء آسودگی کو کہتے ہیں، رخاء آسودگی میں ہر لحاظ سے جب تم آسودہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، نہ مالی پریشانی، نہ صحت کی کوئی پریشانی، نہ اور معاشرے کی کوئی اور مشکل، تو اس وقت تعرف الی اللہ ہے، یعنی ایسے موقع پر جب تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا تعارف کراتے رہو، جی پالنے والے میرا تجھ سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، یہ اپنا تعارف کراتے رہو، جی ہاں، یعرفک فی الشدہ، اور جب تم اپنا تعارف کراتے رہو گے تو پھر مشکل موقع پر جب تم اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو پھر ابھی تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن یہ کہ یاد کرو گے اس کو وہ تمہیں یاد کرے گا، جب پکارو گے مشکل میں وہ تیری شناخت ہو جائے گی، تیری شناخت آسان ہوگی۔ جی ہاں، من تقدم فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء، جو بلا نازل ہونے سے پہلے، کسی بھی بحران کی شکار ہونے سے پہلے یا بیماری سے پہلے، جسے کہتے ہیں نا حفظ ما تقدم، ہاں پہلے سے دعا مانگتا رہے، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت دعا کرو اپنی صحت کے لیے جب تم کسی پیچیدہ بیماری کی شکار ہو جاؤ، نہیں، جب صحت مند ہو
تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ خدایا یہ میری عافیت کی صورت میں، صحت کی صورت میں جو تو نے مجھے نعمت دے رکھی ہے، یہ نعمت مجھ سے سلب نہ کر، جو رزق حلال تو نے مجھے دے رکھی ہے اس کو مجھ سے سلب نہ کر۔ یعنی آسائش کے موقع پر وقتاً فوقتاً جو خدا کو یاد کرتا ہے، استجیب اللہ ان نزل بہ البلا، جب بلا کے موقع پر جب یہ دعا کرے گا اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وقالت الملائکہ، آسائش کے موقع پر جو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے وہ جب مشکل وقت میں خدا کو پکارتا ہے، فرشتے کہتے ہیں صوت معروف، یہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے۔ وَلَمْ يُحْجَبْ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس دعا کو آسمان تک جانے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لم يحجب من السماء، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی جو ہے نا وہ مانع نہیں بن سکتا۔ وَمَن لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الدُّعَاء، اور اگر کوئی مشکل پیش آنے سے پہلے، بیماری سے پہلے خدا کو یاد نہ کرے اور خدا کو بھول جائے، لم یستجب لہ، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کب؟ اذا نزل بہ البلاء، جب کوئی بلا، مصیبت یا مشکل پیش آئے۔ وقالت الملائکہ، اور فرشتے ایسے بندے کی دعا کے بارے میں کہتے ہیں ان نزل الصوت لا نعرفہ، یہ کوئی انجان جو ہے نا، یہ ایسی آواز ہے کہ یہ پہلی دفعہ جو ہے نا وہ اس کو ہم سن رہے ہیں، یہ جو ہے نا وہ کوئی آشنا آواز نہیں لگ رہی ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یہ لفظ پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں، دعاؤں کا ماہر جی، یعنی کسی کے کلام میں اس طرح کے آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی جو صحیفہ سجادیہ میں ہیں۔ سجادیہ میں یہ کل اس کا مقدمہ پڑھ رہا تھا، علامہ علی نقی نقوی کی فرمائش پر انہوں نے صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ کا جب ان کا ترجمہ دیکھا اور اس پر تقریر لکھی ہے بڑی مفصل، تو انہوں نے فرمائش کی کہ آپ صحیفہ سجادیہ 7 ابھی تک اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، صحیفہ سجادیہ کے 7 ترجمے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں۔ تو البتہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ صحیفہ سجادیہ کا نہیں ہے، یہ کسی اور موقع کی دعا ہے۔ لا تجعلنی یبطرہ الرخاء، خدایا مجھے ایسا نہ بنا، ایسا انسان نہ بنا کہ رخا، آسائش اس کو مست کر دے، آسائش اس کو مست کر دے۔ وَيَضُرُّ جی اور وَيَسْرَعُهُ الْبَلَاء، اور جب آسائش اس کو مست کرے اور جب آزمائش ہو تو پھر بیچارہ وہ زمین بوس ہو جائے۔ صاد رے عین، اس کا مطلب پچھاڑنا ہوتا ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا ہے من سار الحق سرعہ، جو حق سے وہ ٹکرائے گا، ویسے مسارعہ وہ کشتی لڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ سرا کا مطلب پچھاڑنا ہوتا ہے۔ جیا ایسے لوگوں میں سے مجھے نہ بنا کہ آسائش اس کو مس کر دے اور بلا جب نازل ہو تو بلا اس کو پچھاڑ دے، زمین بوس ہو جائے اور وہ خاکسار بن جائے۔ وَلَا يَدْعُوكَ إِلَّا عِنْدَ حُلُولِ نَازِلَةٍ، ان لوگوں میں سے مجھے قرار نہ دے جو صرف اس وقت تجھے پکارتے ہیں جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُكَ إِلَّا عِنْدَ وُقُوعِ جَائِحَةٍ، اور تجھے اس وقت یاد کرتا ہے جب وہ کسی مصیبت یا مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ فَيَسْرَعُ لَكَ خَدَّهُ، جب مشکل سے دوچار ہوتا ہے پھر اپنا رخسار جو ہے نا وہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ وَتَرْفَعُ بِالْمَسْأَلَةِ إِلَيْكَ، اور پھر دست دعا تیری بارگاہ میں وہ بلند کرتا ہے۔ کیا دعا پڑھیں؟ آخری حصہ اس کا کہ بھئی حفظ ما تقدم، کون سی ایسی دعا پڑھیں کہ اس کی پابندی کرتے رہیں آسائش میں، تاکہ بعد میں جب مصیبت نازل ہو تو اس وقت مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم اپنی زبان میں بھی خود بھی دعائیں بنا کے جائز مانگ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی یعنی یہی صحیفہ سجادیہ، اس کی فہرست دیکھیں جی، ہر مقصد کی دعا اس کے اندر آپ کو ملے گی جی۔
یعنی قرض کی ادائیگی کی دعا آپ کو اس میں ملے گی، یہ بارش کے ابر رحمت کے لیے دعا اس میں آپ کو ملے گی، اسلامی سرحدوں کی دعا اس کے اندر آپ کو ملے گی، یہ حتیٰ یہ آپ کی جو تعقیبات نماز ہیں، تعقیبات نماز وہ دو قسم کی ہیں، بعض مشترک ہیں جیسے تسبیح حضرت زہرا ہے، پانچوں نمازوں کے تعقیبات میں تسبیح حضرت زہرا ہے، پانچوں نمازوں کے تعقیبات میں یہ دعائے وحدت ہے، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن لہ مسلمون، کچھ مشترک ہیں اور کچھ صبح کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ ظہر کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ عصر کے ساتھ، کچھ مغرب کے ساتھ، کچھ ہے۔ اسی کے اندر آپ دیکھیں جامع دعائیں ہیں، انہی کو پابندی سے خدا کی بارگاہ میں پڑھتے رہیں، پھر ہاں مشکل جب پڑتی ہے تو اس وقت فرشتے بھی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بہت جانی پہچانی اور مانوس دعا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا کو منوانے یا یعنی مستجاب بنانے کا ایک طریقہ خدا اور رسول اور اہل بیت یہ بتایا کہ تم آسائش میں اس کو یاد کرو، وہ تمہیں آزمائش میں یاد کرے گا، یہ الفاظ ہیں روایت کے۔ اللہ تعالی ہمیں روح دعا کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدت نساء العالمین، وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی الہادی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں، کل آپ کی شہادت تھی، اور اسی مناسبت سے میں نے پہلا خطبہ بھی یہ دعا کے بارے میں پیش کیا، اور دوسرا خطبہ انسان جب دعا کا لفظ سنتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپنے لیے کچھ مانگو، اپنے لیے کچھ مانگو، خدا سے صحت مانگو، رزق و روزی مانگو، اولاد کی کامیابی مانگو، مانگنا چاہیے، یہ کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن تمام جیسے ہم و غم پورا وہ زندگی کا مقصد یہ مادی فوائد نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم مقامات مقدسہ کی طرف جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، یہاں سے روانگی کے وقت بھی اور وہاں بھی بذریعہ ٹیلی فون جو بھی دعا کی درخواست کرتا ہے سارے مادی مقاصد ہوتے ہیں، مادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہاں،
شخص نے بھی مثلا یہ نہیں کہا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عاقبت بخیر فرمائے. دعا کا مطلب اپنے لیے مانگنا ہے. آپ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو آپ دیکھیں، یہ 9 ذی الحج کو 2 دعائیں جو ہے نا پڑھی جاتی ہیں. عام طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھی جاتی ہے. امام زین العابدین کی دعا نسبتاً امام حسین کی دعا عرفہ سے بھی زیادہ طولانی ہے، لیکن امام حسین کی دعا پڑھی جاتی ہے اور امام زین العابدین کی دعا نہیں پڑھی جاتی. اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ مغرب تک یہ دونوں دعائیں، پھر بیچ میں پڑھنے والا کوئی واضح نصیحت بھی کرتا ہے، مصائب کے جملے بھی بولتا ہے، اور اعمال بھی ہیں، لہذا ظہر سے لے کر وہ مغرب تک دونوں دعاؤں کو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیں عجیب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام زین العابدین کی دعائیں الہی سیاست سے بھری پڑی ہیں. الہی. میں آپ کے سامنے وہ دعا پیش کرنے لگا ہوں جو آپ قرآن ختم کر کے پڑھا کرتے تھے. جب بھی قرآن ختم کرتے تھے، جی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، وہ اس کے آخر میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انک انزلتہ علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدایا تو نے، بہت غور سے سنیے گا یعنی اس دعا کے جملوں کو، خدایا تو نے اس قرآن کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، نازل فرمایا، اور مجملہ، اس کے اندر شریعت کے احکام ہیں لیکن بطور اجمال. اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں اجمال تفصیل کے الٹ ہے. تفصیل نہ ہو، مجمل ہو، خلاصہ ہو. نماز کا حکم ہے، کئی آیات میں نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کا ذکر ہے، اجمال کے ساتھ خدا نے نماز کو بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے. صبح کی کتنی رکعت ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، پھر قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، اجمال کے ساتھ. اسی طرح روزہ، اچھا روزے کے بارے میں بھی بھائی کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ کھاؤ پیو اتنے تک، جی یہ اتنا لکھا ہوا ہے. کیا کھانے پینے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. زکوٰۃ کا حکم ہے، کتنی چیزوں کی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، 9 چیزوں کی زکوٰۃ ہے قرآن کے اندر، وہ موجود نہیں ہے. تو نے اپنے حبیب پر، اپنے نبی محمد مصطفیٰ پر قرآن کو اتارا مجملہ، اجمال کے ساتھ. مثالیں میں نے عرض کر دی. وَأَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجَائِبِهِ مکملہ. لیکن قرآن کے علاوہ جی الہام کے ذریعے تو نے قرآن کے عجیب غریب اسرار اور رموز سے اپنے حبیب کو آگاہ کیا. قرآن میں نہیں، اور بذریعہ الہام نماز کی تفصیل بتائی، روزے کی تفصیل بتائی، زکوٰۃ کی تفصیل بتائی، جی مبتلات روزہ کو توڑنے والی چیزوں کی، اور قرآن کے اسرار اور رموز سے اپنے حبیب کو تو نے آگاہ کیا. وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّرًا، اور جو مفصل علم تو نے اپنے نبی کو دیا تھا، ہمیں تو نے اس کا وارث بنا دیا ہے. جی جو تفصیلی علم قرآن کا بذریعہ الہام تو نے اپنے نبی کے قلب پاک پر اتارا تھا، اس کا تو نے ہمیں وارث بنا دیا ہے. وَفَضَّلْتَنَا عَلَى مَنْ جَهِلَ عِلْمُهُ، اور تو نے ہمیں فضیلت بخشی ان لوگوں پر کہ جو علم قرآن سے جاہل ہیں. ہمیں فضیلت بخشی ان لوگوں پر جو علم قرآن سے جاہل ہیں. وَقَوَيْتَنَا عَلَيْهِ لَتَرْفَعَنَا، اور پھر ہماری تقویت فرمائی، ہماری تائید کی اسی قرآن کی وجہ سے. لَتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حِلْمَهُ، تاکہ تو ہمیں برتری عطا فرمائے ان لوگوں پر کہ جو قرآن حامل قرآن بننے کی جن میں صلاحیت و طاقت نہیں ہے، تاکہ ان لوگوں سے ہمارا مقام بلند کرے جو حامل قرآن نہیں بن سکتے. یہ آپ دیکھیں نا،
یعنی اہل بیت کے مقام کو بیان کیا ہے۔ ختم قرآن کی دعا پڑھ رہے ہیں اور اس میں اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، بلکہ ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح وہ اس میں فرمایا رب صلی علی اطایب اہل بیتہ، خدایا رسول کے پاک اور پاکیزہ اہل بیت پر درود اور سلام بھیج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنا بڑا اور پیچیدہ معرکۃ الآراء مسلمانوں کے درمیان جو مسئلہ ہے، اس کو ایک محراب عبادت میں بیٹھ کے ایک دعا کے ذریعے آپ نے حل فرمایا ہے۔ جی ہاں، الذین، وہ اہل بیت اخترتہم لامرک، جن کو تو نے اپنے دین کی خاطر جن کا انتخاب کیا، ان کو تو نے اختیار کیا۔ وجعلتہم خزنۃ علمک، اور ان کو تو نے اپنے علم کا خزینہ دار بنا دیا۔ تیرے علم کا خزانہ اہل بیت کے سینوں میں ہے۔ وحفظۃ لدینک، اور تو نے اہل بیت کو دین کا محافظ بنایا۔ امام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آتے، وہ آخری نبی کی آخری شریعت کا وہ پاسدار اور اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذونی، اگر میری شہادت کے بغیر میرے نانے کا دین نہیں بچ سکتا۔ تلواروں سے مخاطب ہو کے فرمایا تلواروں یہ آؤ، یہ حسین کا سینہ حاضر ہے۔ جی، امام ہمیشہ وہ دین کا محافظ ہوتا ہے۔ یا تو نے ان کو دین کا محافظ بنایا۔ وخلفاءک فی ارضک، اور اپنی زمین پر تو نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا دیا۔ وحججک علی عبادک، اور تیرے بندوں پر ان کو حجت قرار دیا۔ حجت کا مطلب ہوتا ہے جن کا ہر قول اور فعل پر عمل کرنا جو ہے نا وہ واجب ہو، اس کو حجت کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کہتے ہیں نا حجت الاسلام والمسلمین، یہ بہت بھاری لقب ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی ہر بات حجت ہے، اس کی ہر بات سچ اور حق ہے، اور اس پر عمل کرنا سامعین پر واجب ہے۔ آیت اللہ محسنی اسلام آباد میں ہوتے تھے، G93 میں ان کا مکان تھا۔ ایک مدرسے کے پرنسپل ہمارے دوستوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ آیت اللہ محسنی سے مجھے اجازت لے کے دیں کہ میں مال امام وصول کر کے اس کو اپنے مدرسے میں خرچ کروں۔ بہت کامیاب مدرسہ ہے ان کا۔ میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ فلان ہمارے دوست آپ سے جو ہے نا مال امام لے کے اس کو مدرسے کی ضروریات میں خرچ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ مجھ سے کہا کہ تم لکھو جس مضمون کو ان کی اجازت چاہیے، میں نیچے دستخط کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں جناب حجت الاسلام، جناب کا لفظ نہیں تھا، میں حجت الاسلام والمسلمین فلان کو مال امام وصول کر کے اس کو مدرسے کی تعمیر اور دیگر ضروریات میں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جیسے ہی اوپر حجت الاسلام والمسلمین پڑھا، فارسی میں کہا یہ رچارا نوشتی، یہ کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہم لکھتے ہیں، عام طور پر لکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ اس کو مٹایا اور اس کی جگہ جناب کہا، بس یہ اتنا کافی ہے، بہت بڑا ہے، لہذا اچھا بعض لوگ اگر جب تک یہ نہیں لکھیں گے وہ راضی نہیں ہوتے۔ حجت، تم نے ان کو حججک علی عبادک، یہ دیکھیں نا، تو نے اپنے بندوں پر ان کو حجت قرار دیا۔ اشہد ان امیر المؤمنین حجت اللہ علی خلقہ۔ اچھا جی، وطہرتہم من الرجس والدنس تطہیرا بارادتک، یہ آئے تطہیر کا ترجمہ ہے، اور تو نے اپنے ایک ارادے کے ذریعے ان کو ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے دور رکھا دیا۔ وجعلتہم وسیلۃ الیک، اور تجھ تک رسائی کے لیے ان کو تو نے وسیلہ بنایا۔ والمسلک الی جنتک، اور پھر تیری جنت تک پہنچنے کا ان کو تو نے ذریعہ اور راستہ بنایا ہے۔ ان کے نقش و قدم پر چل کے، ان کی ہدایات پر عمل کر کے ہی تیری جنت تک کوئی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی صحیفہ کامیہ کی دعا نمبر 47 ہے، جہاں آگے امام کا تعارف کرا رہے ہیں۔ صرف یہ میری گفتگو سننے پر اکتفا نہ کریں، صحیفہ سجادیہ گھر میں ہے، جا کے پڑھیں، نہیں ہے تو انہی دعاؤں کی خاطر، صحیفہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہے، سستی کتاب یہاں سے خرید کے اس کو پڑھیں۔ مفتی صاحب کے اس کے مطابق صحیفہ سجادیہ کی وہ دعا نمبر 47 ہے، یہ بھی ہوئی دعائے روز عرفہ سے تقدیم وہ ہے۔ اللہم انکا ایت دینکا
فی کل اوان بامام، خدایا تو نے ہر دور اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی امام کے ذریعے اپنے دین کی تائید کی ہے۔ دعائیں عرفہ پڑھ رہے ہیں اور امامت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، اقمتہ علما لعبادک، اس امام کو تو نے تیرے بندوں کے لیے گویا پرچم اس دین اسلام قرار دیا ہے، تو نے ان کو ائمہ معصومین کے اماموں کو پرچم و منارن فی بلادک، اور ان کی وہ حیثیت ہے عام لوگوں میں جو کسی شہر میں بہت بڑے منارہ کی ہوتی ہے، تو اپنے شہروں میں تو نے ان کو گویا منار ہدایت قرار دیا ہے۔ جی ہاں، بعد ان وصلت حبلہ بحبلک بحبلک، اور یہ عجیب جملہ ہے، یہ کام ان کو کب تو نے سپرد کیا یا ان کو سونپا؟ اب ان کی رسی کو اپنی رسی سے متصل کرنے کے بعد ان کا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، القاء ہوتا ہے۔ یہ کسی مدرسے میں پڑھ کے یعنی وہ علم حاصل نہیں کرتے، القاء ہوتا ہے، یا رسول کی طرف سے وہ میراث میں یہ علوم ملتے ہیں، یا کوئی نیا مسئلہ ہو تو اس کا حل ان کے قلب پاک پر اللہ تعالیٰ اس کو القاء فرماتا ہے۔ یہ ربط ہے، تعلق ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے۔ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيَّةَ لِرِضْوَانِكَ، اور اس ہر دور کے امام کو تیری رضا حاصل کرنے کا تو نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ، اور امام کی اطاعت کو تو نے فرض قرار دیا ہے۔ وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، اور اس کی نافرمانی سے لوگوں کو ڈرایا ہے، دیکھو امام کی اطاعت کرو ورنہ تمہارا یہ انجام ہوگا۔ وَأَمَرْتَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، اور وقت کے امام کے امتثال امر اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کا تو نے حکم دیا ہے۔ وَالْإِنْتِهَاءِ عِنْدَ نَهْيِهِ، اور جس کام سے امام روکے اس سے رکنے کا تو نے حکم دیا ہے۔ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمْ مُتَقَدِّمْ، کوئی آگے بڑھنے والا ان سے آگے نہ بڑھے اور زیادہ پیچھے بھی نہ رہے، ان کے ساتھ ساتھ چلے، یہ تیرا حکم ہے۔ فَهُوَ عِصْمَةُ اللَّائِذِينَ، یہ عجیب ہے، یہ یعنی پناہ مانگنے والوں کے لیے امام پناہ گاہ ہوا کرتا ہے۔ لائذین یعنی پناہ گزین کو کہتے ہیں، پناہ گزین کے لیے جائے پناہ ہوا کرتا ہے امام۔ وَكَهْفَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کے لیے مضبوط وہ قلعہ ہے۔ وَعُرْوَةُ الْمُتَمَسِّكِينَ، اور جو ان سے متمسک ہونا چاہے اس کے لیے امام ایک مضبوط رسی ہے۔ بہاء العالمین، امام عالمین کے لیے رونق اور زینت ہوا کرتا ہے، یہ بہاء العالمین۔ اس کے بعد میرے خیال میں بھی گنجائش ہے، یہاں تک تو امام اور اہل بیت کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبین اور اپنے چاہنے والوں کے فضائل بیان کیے ہیں، بلکہ درود بھیجا ہے۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ یہ اس دعا کے مصداق اور نمونے ہیں۔ البتہ اس کو پڑھتے وقت، ترجمہ کرتے وقت اپنے گریبانوں میں جھانک کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ امام کی دعا ہمارے شامل حال ہے یا نہیں ہے۔ اللہم وصل علی اولیائہم، خدایا ان کے محبین پر درود بھیج۔ جی اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ان کے اولیاء، محبین اور چاہنے والوں پر درود اور صلوات بھیج۔ آپ تعجب نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ عام مومنین پر صلوات بھیجے، سورہ بقرہ میں ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو لوگ مصیبت کے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتے ہیں، ان کو بشارت دو جی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو مصیبت کے موقع پر حرف شکایت زبان پر لانے کے بجائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی تلاوت کرے، اللہ ان پر صلوات بھی بھیجتا ہے، رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ تعجب نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ محبین اہل بیت پر وہ درود اور صلوات بھیجتا ہے۔ کون سے وہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے؟ المعترفین بمقامہم، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ کم از کم یہ صفت ہم میں سب میں موجود ہے، ان کے خداداد مقام کے یہ معترف ہیں، جو مقام اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے یہ معترف ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ
وہ حدیث ثقلین میں بھی ان سے تمسک کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہے، نیک ہستیاں ہیں، ان کا احترام کرو، محبت کرو ان سے یا پیار کرو، نہیں، ان کا خدا نے جو ان کو مقام دیا ہوا ہے، ہادی بنایا ہے، ان کو پیشوا بنایا ہے، اس مقام کو جو سمجھتے ہیں ان پر درود اور سلام بھیج۔ المتبعین، اب یہاں سے دیکھیں، اب تھوڑا سا جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں اب جگر تھام کے بیٹھ کہ میری باری آئی۔ المتبعین منہجہم، منہج مسلک کو کہتے ہیں، یہ جو اہل بیت کا مسلک ہے نا، اس مسلک پر یہ چلتے ہیں۔ المقتفین آثارہم، ان محبین پر درود اور سلام بھیج، صرف محبت نہیں کرتے بلکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ عین عبارت کا ترجمہ یہی ہے، آثار قدم۔ آثار قدم، وہ کہتے ہیں سلمان فارسی امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جدھر امیر المومنین قدم رکھتے تھے وہاں سلمان فارسی قدم رکھتے تھے۔ جی اچھا، المختفین آثارہم المتمسکین بعروتہم، ان کے مضبوط رسی سے یہ تھامے رکھتے ہیں۔ المتمسکین بولایتہم، الحمدللہ یہ صفت سب میں ہے، ان کی ولایت سے متمسک ہیں۔ المؤتمین بامامتہم، یہ ان کی امامت کے قائل ہیں، ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ المسلمین لامرہم، ان کے اوامر کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، جو حکم دیں یہ اہل بیت اطہار بلا چون و چرا اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ المجتہدین فی طاعتہم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جد و جہد کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے نا، اعینونی بورع و تقوی، اجتہاد، ورع پرہیزگاری اور عملی جد و جہد کے ذریعے اپنے امام کی مدد کرو۔ المنتظرین ایامہم، وہ اپنے ائمہ معصومین کے حکومت کے منتظر ہیں، جی وہ جو امام زمان کے منتظر ہیں ان پر درود بھیج۔ المادین الیہم اعینہم، اور امام کی آمد کے لیے چشم براہ ہیں، آنکھیں جو ہے نا ان کے امام کی آمد کے لیے بےتابی سے منتظر ہیں۔ ایسا صلوات بھیج اہل بیت کے چاہنے والوں پر، الصلوات المبارکات، جو بڑی بابرکت صلوات ہو، الزاکیات النامیات، پاک اور پاکیزہ، اور ایسے صلوات جو اگنے والی ہو، جی جس کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہو۔ الغادیات، صبح و شام، وسلم علیہم وعلی ارواحہم، عجیب ہے، ان پر بھی اپنی سلامتی نازل فرما اور ان کی روحوں پر بھی سلامتی فرما۔ جی اچھا جی، وجمع علی التقوی امرہم، اور تقوی کی بنیاد پر ان کو معاملات کو وہ درست فرما۔ واسلم لہم شؤونہم، یہ پھر آپ کے حق میں دعا ہے، ان کے تمام معاملات کی اصلاح فرما۔ وتب علیہم، ان میں سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول فرما۔ انک انت التواب الرحیم، تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وخیر الغافرین، اور بخشنے والوں میں سب سے زیادہ تو بخشنے والا ہے۔ وجعلنا معہم فی دار السلام، اور فرماتے ہیں یہ عجیب جملہ ہے، فرمایا کہ وجعلنا معہم، ہمیں دار السلام یا جنت میں ہمارے محبین کے ساتھ یکجا فرما۔ جی وجعلنا معہم فی دار السلام برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنے رحمت سے اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ معصومین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جملہ مصائب کا فرد بنتا ہے اور اس امام کا حق بنتا ہے۔ دنیا میں زیادہ رونے والے 5 ہیں نا، آدم ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، نوح ہے، خاتون جنت ہے۔ مدینہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، جنت البقیع میں ائمہ بقیع کی ہم 2 قسم کی روایتیں پڑھتے ہیں۔ ایک روایت ہے جس میں 4 امام آپ کے مخاطب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہر امام کی الگ زیارت ہے۔ امام حسن کی الگ ہے، امام زین العابدین کی الگ ہے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک جملہ ہے جو صرف امام زین العابدین کے جو زیارت میں ہے، السلام علیک یا رئیس البکائی۔ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ رونے والوں ہیں نا، ان کے سید اور سردار۔
یہ آپ کے مدینے سے لے کر واپس مدینے تک جو مصیبتیں نازل ہوئی، جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک غیرت مند انسان نہیں بلکہ ایک غیرت مند امام جو سراپا غیرت ہوتا ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا؟ جب کسی نے پوچھا کہ مدینے سے لے کر واپس مدینے تک آپ نے بڑے بڑے مصائب دیکھے، سب سے زیادہ عظیم مصیبت کون سی تھی؟ وہ جب کہا تھا نا کہ آپ کب تک روئیں گے، فرمایا تھا کہ یعقوب کو اللہ کا ایک بیٹا بچھڑ گیا تھا اور یعقوب کو پتہ تھا میرا بیٹا دنیا میں زندہ ہے، لیکن فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے آس پاس اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس طرح میں رونے کا سلسلہ بند کر سکتا ہوں؟ لیکن جب کسی نے موازنہ کے لیے کہا سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے، پھر 3 مرتبہ فرمایا تھا الشام، الشام، الشام۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے قابل احترام مولانا اختر عباس رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کو یہ مرثیہ کا جملہ پڑھتا ہوا دیکھا سجاد نے، یعنی سجاد کی دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر غمزدہ تھا، کس قدر جگر پر زخم تھا۔ فرماتی یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اور اس طرح اپنی پھوپھیوں کو بازاروں اور درباروں میں بے مقنع و چادر پھراتے ہوئے نہ دیکھا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت آل احمد المظلومین قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔